السلام علیکم. صداقت نامہ میں خوش آمدید. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے وعدے کے مطابق پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی تحلیل کر دی ہیں. اس وقت اگر بات کی جائے تو پی ڈی ایم کے بہت سارے قائدین یہ بات کرتے تھے کہ جب عمران خان اپنی اسمبلیاں تحلیل کریں گے تو اس پر ہم غور کریں گے کہ ہم نے مرکز کے ساتھ کیا کرنا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مرکز میں یہ حکومت قائم رہتی ہے یا پھر یہ بھی اپنی اسمبلیاں تحلیل کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ دوبارہ جو نئے الیکشن ہے جنرل الیکشن وہ کب ہونے جا رہے ہیں اور اس وقت اس ملک میں مہنگائی کی کیا شرح ہے، اس پر ہم بات کریں گے. آج ہم نے انتہائی سینئر پارلیمنٹیرین کو مدعو کر رکھا ہے. تعلق مسلم لیگ نون سے ہے اور کے پی سے تعلق ہے. اگر بات کی جائے تو چند دن پہلے تو وہ کے پی کے ایم پی اے تھے اور اسی طرح مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر بھی تھے، لیکن آج وہ سابقہ ایم پی اے بھی ہیں اور سابقہ پارلیمانی لیڈر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سابقہ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور رہ چکے ہیں، بہت ساری اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں، جناب سردار محمد یوسف صاحب. سردار صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ ماشاءاللہ بہت سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، بہت سارے آپ نے دور دیکھے. 79 سے آج تک ہر دور میں آپ کسی نہ کسی حوالے سے اسمبلیوں میں اور سیاست میں ہی ہیں. سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کل آٹے کا کیا بھاؤ چل رہا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سردار صاحب کہ آپ نے مجھے مدعو کیا آپ کے اس اور نیوز صداقت نامہ پروگرام میں. بہت شکریہ. اور جس طرح کہ آپ نے کہا کہ آج کل چونکہ مہنگائی تو زوروں پر ہے اور یہ مہنگائی پچھلے دور سے شروع ہوئی ہے جو کہ پی ٹی آئی کا دور تھا، اور اس وقت تقریباً آٹا مختلف علاقوں میں مختلف ریٹ ہیں. کوئی 150، کسی جگہ 160 روپے فی کلو ہے، اور دور دراز علاقوں تک تو اور زیادہ مہنگا ہوتا ہے کیونکہ اس پر پھر کرایہ بھی خرچ ہوتا ہے. تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، مہنگائی تو بہت زیادہ ہوئی ہے اور جس سے پورے پاکستان کے لوگ متاثر ہیں، اور جس کے لیے ہماری حکومت جب سے آئی ہے اس نے کچھ کوشش کی ہے سبسڈی وغیرہ دینے کی، اور اس کے لیے جو اس پر یوٹیلٹی سٹور پر آٹا ملتا تھا ہمارے علاقوں میں دور دراز جگہوں میں، جس طرح میرا تعلق مانسیرہ سے ہے تو مختلف جگہوں میں وہ آٹا پہنچانے کی کوشش بھی کی ہے اور ریٹ بھی کم رکھے ہیں. لیکن چونکہ جو جنرلی ڈیمانڈ اور حال جس طرح کی ہے اس میں آٹا ہر جگہ مہنگا ہوا ہے. سردار صاحب آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ اس سے قبل جو ریٹ تھے اور اب آپ کی حکومت آنے کے بعد بہت زیادہ ریٹ بڑھے ہیں، تو کیا کہنا ہے سر آپ کا؟ دیکھیں جی، آپ کو پتہ ہی ہے سردار صاحب کہ یہ جو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے جو معاہدے کیے، جس طریقے سے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے ہوئے، جو دوسرے معاہدے، اسی کے جو نتائج ہیں جو آج یہ حکومت جو بھگت رہی ہے. تو اس وجہ سے یعنی باوجود اس کے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بڑی کوشش کی ہے اور ہر جگہ پہلے جلسوں میں یہ کہا کہ ہم آٹا سستا بھی کریں گے، اور کیا بھی. پھر یوٹیلٹی سٹور پر جو آٹا بھیجا جاتا ہے جہاں 1600 میں تھا وہاں 800 میں وہ بھیجا جا رہا تھا. تو کوشش کی ہے، اب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس پر کنٹرول کیا جائے. سردار محمد یوسف صاحب بہت سینئر پارلیمنٹیرین ہیں. 1985 میں پہلی دفعہ ایم پی اے بنے، اس سے پہلے ممبر ضلع کونسل 2 دفعہ رہے. 30 سال بعد پھر کیوں خیال آیا سر کہ آپ قومی سیاست ہے پھر ایک دفعہ صوبائی سیاست میں چلے گئے، آپ ایم پی اے بنے؟ دیکھیے سردار صاحب، جس طرح کہ آپ نے خود ہی کہا کہ میں نے جب 79 میں لوکل کونسل سے سٹارٹ لیا اور اس سے لے کر پھر 2 دفعہ میں یہ ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر رہا، پھر اس کے بعد ایم پی اے، پھر اس کے بعد ایم این اے. تقریباً میں 4 دفعہ ایم این اے رہا ہوں، پھر ڈسٹرکٹ کا ناظم بھی رہا اور اس طرح فیڈرل منسٹر رہا. تو شروع سے جو میں نے سٹارٹ لیا تھا یہ اسی جذبے کے تحت کہ میں لوگوں کی کس طرح خدمت کر سکتا ہوں، صحیح خدمت ہو سکتی ہے، کیونکہ وہاں اس کی ضرورت بھی تھی. الحمدللہ ایک بہت بڑی تبدیلی بھی ہم لائے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے ضلع میں. تو یہ جا کر جس وقت میں قومی اسمبلی میں تھا تو اس وقت بھی میں نے دیکھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو عام لوگوں کے مسائل ہیں جن کا حل صوبائی حکومتوں سے، صوبائی اسمبلیوں کے ذریعے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صوبائی میں چلیں. اس کو مد نظر صاحب میں پنجاب کی بات نہیں کروں گا، کے پی میں ہی جاتے ہیں چونکہ کے پی میں آپ کا زیادہ تجربہ ہے اور آپ ایک اور بھی میں بعد میں سوال کروں گا. یہ بتائیں کہ جتنی سیٹیں اس وقت کے پی میں مسلم لیگ نون کے پاس تھیں، آئندہ الیکشن اگر ہوتا ہے تو کیا صورتحال ہوگی؟ آپ اس کی سیٹیں بڑھیں گی یا کم ہوں گی؟ سردار صاحب، پچھلا الیکشن 2018 کو جو ہوا تھا وہ تو سلیکشن تھی، لیکن ابھی جو الیکشن ہوگا اگر فیئر الیکشن ہو تو جو مسلم لیگ نون کی سیٹیں بڑھیں گی. اس وقت تو ہماری 7 سیٹیں ہیں،
لیکن آئندہ جو الیکشن ہوا انشاءاللہ ہزارہ تو آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ کا گڑ رہا ہے، اور اب باوجود اس کے کہ جو لوکل کونسل کے الیکشن آئے پھر بھی ہم وہاں ہزارہ سے جو چیئرمین سردار صاحب اگر تحصیل فیئر کونسل الیکشن کے کی بات جیتے کی ہیں، تو فیئر الیکشن کی تو اس قوم کو آپ بھی توقع، چونکہ مرکز آپ کے پاس ہے اور آپ نے ہی فیئر الیکشن کروانے ہیں، آپ کس حد تک پر امید ہیں کہ آپ الیکشن فیئر کروائیں گے؟ جی ہماری تو یہ کوشش ہے کہ بڑا فیئر الیکشن ہو، اور جس میں کہ ایک کنسنسس بلٹ ہو، جس میں کہ سارے لوگوں کا اعتماد بھی ہو، ساری پارٹیوں کا بھی اعتماد ہو، اور اس کے لیے فیئر الیکشن کا یہی مقصد ہو سکتا ہے کہ ہر شخص کو مکمل آزادی کے ساتھ اپنی رائے کا استعمال کرنے کا حق ملے، اور جس کو بھی اگر ووٹ دیں، جو پارٹی کامیاب ہوتی ہے اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ حکومت سردار صاحب آپ نے کہا ہم کوشش کریں گے، سر کوشش کہیں ایسے نہ ہو جیسے شہباز شریف صاحب آئے اور مہنگائی کنٹرول کرتے کرتے آسمان سو باتوں کر رہی ہے، اس بھی یہ جو فیئر الیکشن والی کوشش بھی کہیں اسی طرح نہ ہو جائے؟ سردار صاحب اصل میں اپنی طرف سے کوشش تو کرنی چاہیے، حالات واقعات پر بھی منحصر ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن نیت ہماری صحیح ہے، انشاءاللہ سمت ہماری صحیح ہے۔ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جس طرح کے فیئر الیکشن کے لیے جو بھی لوازمات ہیں، جو اس کے لیے جو احتیاط کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، وہ کریں گے۔ سردار صاحب عمران خان صاحب نے وعدے کے مطابق اپنی اسمبلیاں توڑ دی، کے پی بھی اور پنجاب بھی توڑ دی۔ آپ کے لوگ، آپ کا تو میں نے نہیں سنا، لیکن آپ کے اور پی ڈی ایم کے بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ جب عمران خان اپنی اسمبلیاں توڑے گا تو پھر ہم مرکز میں بھی فیصلہ کریں اور الیکشن کی طرف جائیں گے۔ اب انہوں نے تو اپنا وعدہ وفا کر دیا، آپ کی حکومت، آپ کے لوگ اور پی ڈی ایم اب مرکز میں کیا کرنے جا رہی ہے اور الیکشن کب ہوں گے؟ سردار صاحب عمران خان کی جو بات کرتے ہیں وعدے کے، اس نے تو کوئی وعدہ پورا نہیں کیا، جہاں تک اس کا جتنے بھی وعدے کیے تھے یو ٹرن لیا ہے، اور اس کے بعد جس وقت وہ مرکزی حکومت کو گرانے کے لیے آئے تھے تو جو اس نے کہا کہ میں جو ملین مارچ کروں گا، لاکھوں لوگ آئیں گے، وہ نہیں آ سکے، جس کی وجہ سے اپنی خفت مٹانے کے لیے انہوں نے اپنی اسمبلیاں توڑی ہیں، حالانکہ وہ توڑنے آئے تھے مرکز کو، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ ایک ناکامی کا اعتراف انہوں نے کیا ہے کہ جو صوبائی حکومتیں توڑ دی۔ تو اب ہم تو خوش ہیں الحمدللہ سردار صاحب، جو اسمبلی انہوں نے جو ابھی توڑی یہ پہلے توڑنے چاہیے تھے۔ ہم تو یوم تشکر منا رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، شکر ہے کہ اس ایسی اسمبلیوں سے جان چھوٹی جو نہ عوام کے کام کر سکتی تھی، جو نہ مطلب ہے صوبے کا کام کر سکتی تھی، نہ ڈیولپمنٹ کی ہے، نہ عوام کے لیے کوئی ریلیف دیا انہوں نے، تو اس سے تو اچھا تھا کہ مطلب وہ ختم ہوئی، اب فیئر الیکشن ہو انشاءاللہ۔ سردار صاحب ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، مزید اس پر بات کرتے ہیں۔ جی ایک بریک لیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کل آپ کا وفاقی حکومت کا وزیر خزانہ کون ہے سر؟ وزیر خزانہ تو اسحاق ڈار صاحب ہیں۔ آپ ان سے مطمئن ہیں سر؟ وزیر خزانہ تو ایک واقعی تجربہ کار اور منجے ہوئے سیاستدان بھی ہیں، وزیر خزانہ اچھے رہے ہیں، پچھلے دور میں انہوں نے کی کارکردگی بہت اچھی رہی ہے، تو اب جب سے آئے ہیں انہوں نے کوشش کی اپنی طرف سے، لیکن جس طرح سردار صاحب جیسے آپ نے کہا بہت منجی اور بہت تجربہ کار رہے ہیں، اس دفعہ جب سے وہ آئے ہیں ان کے کچھ چند وہ چیزیں جو انہوں نے عوام کو ریلیف دی ہیں بتا دیں سر، ڈالر، پیٹرول، کوئی اس طرح کی کوئی دو چار چیزیں بتا دیں۔ دیکھیں شروع میں جس وقت آئے تھے سردار صاحب نے دیکھا کہ ڈالر جو قیمت ہے اس کی آئے نہیں تھے ادھر سے، انہوں نے جب آنا تھا تو 4-5 روپے نیچے آیا، 5-6 روپے یا جتنے بھی ہوئے اس میں ریلیف ملا تھا۔ پھر اس کے بعد جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ جو گزشتہ حکومت جو گزری ہے پی ٹی آئی کی حکومت، انہوں نے جو معاہدے کیے اسی کی وجہ سے 6 روپے بڑھائے اور 80 روپے اوپر چلا گیا نا سردار صاحب، بہت دیکھو اب بھی دیکھیں جو ان کی ڈیمانڈ ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں زیادہ کی جائیں، ڈیزل کی قیمتیں زیادہ کی جائیں، لیکن انہوں نے ان قیمتوں کو برقرار رکھا، بھی زیادہ نہیں کی، یہ عوام کی وجہ سے۔ سردار صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت نون لیگ کی کشتی جو ہے وہ ڈوبتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں سردار صاحب اصل میں کشتی ملک کی بچانی ضروری ہے، اور جس طریقے سے کہ یہ حکومت جس وقت ہم نے لی ہے اس وقت حالات بہت بڑے خراب ہو گئے تھے۔ دیکھو ملک واقعی بہت یعنی پیچھے ڈیفالٹ ہونے کی جا رہا تھا، تو پھر ہم نے جو ہماری پارٹی نے، ہمارے لیڈروں نے یہ فیصلہ کیا سیاست نہیں ملک کو بچانا، ریاست کو بچانا۔ اچھا آپ کا ایک نعرہ تھا، سیاست کو نہیں ریاست کو بچانا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کے آنے سے پہلے ہم بھی بڑے خوش تھے، ایک نعرہ تھا کہ اسحاق ڈار آئے گا، ڈالر نیچے آئے گا، فیول نیچے آئے گا۔ سر وہ نعرہ کدھر چلا گیا؟
نہیں، اس کے لیے یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا جی، انہوں نے تو بڑے مطلب ہے سخت جو فیصلے بھی کیے، بڑی کوشش کی، لیکن جو معاہدے ہوئے تھے، اب حکومتوں وہ نے جو سخت معاہدے معاہدے تھے۔ کیے تھے وہ سخت معاہدے تھے، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہے۔ اور اب بھی جو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو بھی موقع ملا انشاءاللہ معیشت بہتر ہوئی تو ریلیف بھی عوام کے لیے لائیں گے، کم کریں گے، جو قیمتیں کم کرائیں سردار گے، صاحب باقی چیزیں آپ کم بھی ہوگی۔ مشاورتی ٹیم میں بیٹھتے ہیں، آپ چونکہ کے پی سے اگر بات کی جائے تو بہت سینئر رہنما اور مسلم لیگ نون کے مرکزی نائب صدر بھی ہیں، سینئر ترین رہنما، اور میاں نواز شریف صاحب آپ کی بہت احترام بھی کرتے ہیں، آپ ان مشاورت میں، تو آپ کو نہیں لگ رہا تھا کہ مشکل ترین ہم فیصلے کرنے جا رہے ہیں، حکومت نہ لیتے ہیں تو اب آپ اگر الیکشن میں آتے ہیں تو آپ تو پھر زیادہ نشستیں لیتے؟ دیکھیں جی سردار صاحب، اصل میں یہ ساری چیزیں سامنے تھی، لیکن پہلی چیز ہے کہ یہ سٹیٹ، ملک ہو، ریاست ہو، سیاست تو بعد کی چیز ہے، ہر دور میں ہو سکتی ہے۔ خدا نخواستہ کہ اگر سیاست کو مطلب ہم ترجیح دیتے اور اسی طریقے سے چلتے، لیکن ملک تو اب بھی جا رہا سردار تھا۔ صاحب دیکھیں نا، اب بھی جو سٹیٹ ہے وہ تو ڈیفالٹ کی طرف جا رہی ہے، ابھی بھی رکی تو نہیں ہے سر۔ لیکن دیکھیں جی، اب جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، جس کو پی ڈی ایم پی ڈی ایم آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو ایک اس میں آئے ہیں، شامل ہوئے ہیں۔ اب جو ایک جماعت پہلے جس کے پاس حکومت تھی، اس نے تو سب کو کنارے لگایا ہوا تھا، کسی سے کوئی مشاورت نہیں تھی۔ سیاست پہ مشاورت ہوتی ہے، اسمبلیاں ہوتی ہیں، اسی لیے ہوتی ہیں کہ وہاں ہر پارٹی کا موقف سنا جاتا ہے، جو ملک اور قوم کے لیے بہتر اگر تجویز ہوتی ہے اس پر عمل کرایا جاتا ہے۔ لیکن یہ تو عجیب حکومت گزری ہے آپ کے سامنے سردار صاحب، کہ انہوں نے تو کے معاہدے کے بالکل، بارے میں تو آپ کو شہباز شریف کو تو بالخصوص پتا تھا، ڈار صاحب کو پتا تھا، میں نے سنا شہباز شریف صاحب نے خود کہا ہے چند دن پہلے کہ ہم سے آئی ایم ایف نے ایسی ایسی جگہوں پہ دستخط کروائے اور انگوٹھے لگوائے، پتہ نہیں کیا کیا، ہم تسلیاں دے کے تو واپس اپنے ڈگر پہ آ رہے ہیں۔ تو پھر اگر پتا تھا تو ایسا کیوں کیا سر؟ یہی تو وجہ ہے نا جی، جس طرح پچھلے 4 سال معیشت بھی جو تباہ ہو رہی تھی اور ملک میں ڈیولپمنٹ بھی کوئی نہیں ہو رہی تھی، اس کے ساتھ جو انہوں نے وعدے کیے تھے، بے روزگاری بھی بہت زیادہ ہوئی، مہنگائی بھی زیادہ ہوئی۔ عمران خان کے دور میں انہوں نے وعدہ کیا 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ مکان بنائیں گے، اس پہ کسی وعدے پر عمل درآمد ہوا؟ اچھا نہیں ہوا سردار اگر صاحب، خدا نہ لیکن ایک بات ماننا صاحب پڑے آپ گی کو سردار پتہ صاحب، ہے، آپ بہت ایماندار اور شریف سیاستدان ہیں، ایک بات ماننی پڑے گی کہ جب معیشت ڈوب رہی تھی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں عمران خان کے دور میں پیٹرول 150 روپے تھا، اب معیشت اگر سٹیبل ہے، پیٹرول 215 روپے پہ ہے، اس کو ہم کیسے موازنہ کریں؟ لیکن یہ تو جو معاہدے وہ ہوئے، اسی وجہ سے یہ کرنا پڑا نا جی۔ ابھی جو اگر مثال طور جس طرح انہوں کا معاہدہ ہوا ہے، اگر موجودہ حکومت جو اس کو پیٹرول کو کنٹرول نہ کرے تو یہ تو ہو سکے اس سے بھی زیادہ وہ ان کے اس نے بھی تو کنٹرول کیا ہوا تھا، دیکھیں معاہدے بھی اس نے کی ہوئی تھی، کنٹرول بھی کیا انہوں ہوا نے تو عارضی طور پر کیا ہوا تھا نا جی، اس پر عمل تو نہیں کیا، جس کی وجہ سے انہیں اعتماد بھی نہیں رہا۔ سردار صاحب، آپ کی متعلقہ وزارت سے میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا، چونکہ آپ وزارت مذہبی امور کے وزیر رہے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ اگر بات کیجئے تو بہت اچھی آپ نے وزارت دیکھی۔ جب سے اسلام کا سلسلہ شروع ہوا تو حج جو ہے وہ عمرہ اور حج اسی طرح چلتا آ رہا ہے۔ اگر بات کی جائے پاکستان کی، تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے سب سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو حج بھی کروایا، سستے داموں آپ نے حج کروایا، جبکہ اس وقت بھی ڈالر مہنگا تھا، مہنگائی بہت زیادہ تھی، اور ہم نے دیکھا کہ آپ نے واپس آ کے لوگوں کو کچھ پیسے واپس بھی کیے۔ اس کے پیچھے کیا حکمت عملی تھی، اور آپ کے بعد پھر کتنا مہنگا ہوا، اور اب اس وقت اس کی کیا پوزیشن ہے؟ سردار صاحب، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم رہا ہے۔ جب یہ ذمہ داری مجھے سونپی گئی تو میں نے اس وقت اپنے ذہن میں بالکل یہ پکا عہد کیا تھا کہ میں نے اس وزارت کو ایک خدمت کے طور پر کرنا ہے، عبادت کے طور پر خدمت کرنی ہے، اور الحمدللہ چونکہ ایک عبادت تھی اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے مدد بھی کی، اور میں شروع سے 1990 سے حج کرتا چلا آ رہا تھا، عام حج بھی کیا، ڈیلیگیشن میں بھی گیا، مجھے وہاں کا اندازہ بھی تھا۔ تو جس وقت میں آیا تو میں نے سارے وہاں کے جو ریٹ بھی لے لیے، چاہے وہ بلڈنگوں کے ریٹ تھے اور ٹرانسپورٹ کے تھے یا کھانے پینے کے تھے، تو اس کا ایک اندازہ لگایا کہ ہم کتنے میں یعنی حج کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر 2 کیٹیگری بنا دی۔ ایک کیٹیگری، بلکہ پہلے اس سے مختلف کیٹیگریاں تھیں، میں نے صرف 2، ایک پرائیویٹ اور دوسرا جو سرکاری طور پر حج کراتے تھے۔ سرکاری طور کے حج میں بھی ایک ہی کیٹیگری، وائٹ کیٹیگری ہوگی۔ جو لوگ زیادہ سے زیادہ حج افورڈ نہیں کر سکتے لیکن چاہتے ہیں حج کرنے جاتے ہیں تو سرکاری کیٹیگری میں، جو زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں،
ان کے لیے زیادہ آپ مطلب کے ہو بعد سکتے پھر ہیں، لیکن بہت اللہ ریٹ کا بڑھے۔ فضل ہے کہ وہ ریٹ ہم نے 3,20,000 سے کم کر کے 2.5 تک لے آئے تھے اس یہ وقت۔ بہت بڑا کارنامہ تھا آپ کا، لیکن الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر بہت زیادہ بڑھے، اور اب اس کی کیا پوزیشن ہے سر؟ دیکھیں جی اس کے بعد دوبارہ یہ ایک تو بدقسمتی سے پچھلے دور میں 2 سال تو حج بند ہی رہا، کوئی جا ہی کرونا نہیں کی سکا وجہ سے، کرونا ٹھیک ہے۔ کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد جو ڈالر وغیرہ زیادہ ہوئے، اس کی مطلب ہے قیمت زیادہ ہوئی جس کی وجہ سے اس میں اضافہ ضرور ہوا، لیکن اتنا میرا خیال ہے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ اتنا نہیں ہونا چاہیے تھا جتنا وہ مطلب ہے انہوں نے پچھلے سال کیا ہے۔ جی۔ اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کی حکومت میں؟ اب بھی ریٹ تو وہی ہیں سر، ابھی ریٹ کم نہیں کیے انہوں نے۔ جی ابھی بھی ریٹ وہی ہے، لیکن اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک مطلب پچھلے دور بھی گزرا ہے تو ایک اندازے کے مطابق وہاں پر جو بلڈنگیں ہیں ان کے کرائے جو سامنے رکھے جائیں، 3 چیزیں ہوتی ہیں حج کے لیے، ایک تو بلڈنگوں کا کرایہ، دوسرا جو ایئر فیئر، تیسرا جو وہاں پر کھانے کا اور ٹرانسپورٹ، یہ 4 چیزیں۔ سعودی عرب کے ساتھ آپ کے ذاتی بھی بڑے اچھے مراسم ہیں۔ 2005 میں نے دیکھا سعودی سفیر آپ کے ہاں گئے، 3 دن وہاں پہ انہوں نے سٹے بھی کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سعودی عرب اب موجودہ حکومت سے خوش ہے اور وہ ہماری ساتھ امداد کریں گے؟ جی اس وقت ہماری حکومت سے سعودی حکومت کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہیں الحمدللہ، اور پہلے آپ نے دیکھا کہ جب 3-4 گزرے تھے تو کوئی بھی ان کا خاص ڈیلیگیشن نہیں آیا تھا، تو اس لیے میں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو سعودی حکومت کے ساتھ اور سعودی جو ہماری وزارت مذہبی امور ہے یا باقی جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ موجودہ حکومت کے اچھے تعلقات ہیں جی، اور یہ قائم رہیں گے۔ جی الحمدللہ مزید انشاءاللہ۔ سیاست پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ یہ ایک بریک لیتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جیسے آپ بات کر رہے تھے مہنگائی کی، اگر بات ہو مہنگائی تو اپنی جگہ پہ، لیکن اب شنید یہ ہے کہ جو ملک میں فیول ہے وہ قلت کی طرف جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے بھی آپ پھر عمران خان کو اس کا بھی ذمہ دار ٹھہریں گے یا موجودہ حکومت ذمہ دار ہوگی؟ اگر ملک میں پیٹرول نہیں ملتا یا گندم یا آٹا نہیں ملتا تو اس کی ذمہ دار کون ہوگی سر؟ سردار صاحب ظاہر ہے کہ پچھلے حالات بھی اس کے مطلب اس طرح ہوتے ہیں، لیکن اب تو ذمہ داری ظاہر ہے کہ موجودہ حکومت کی ہے۔ ہم بالکل اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں، اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے جس طرح آپ نے ابھی بات کی سعودی حکومت کی طرف سے ابھی جو حالیہ دورہ ہوا وزیر اعظم کا، تو انہوں نے تقریباً 10 ارب ڈالر کی یہاں انویسٹمنٹ کی آفر کی ہے، اس کے ساتھ جو ریزرو تھے 3 سے لا کر 5 ارب ڈالر کا ان کو بڑھانے کا کیا ہے، تو یہ حالات بہتر ہو رہے ہیں الحمدللہ، بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ پریارٹی دی ہیں۔ ہمارے جو حکومت آئی ہے، شہباز شریف صاحب آئے یا پی ڈی ایم کی حکومت ہے، سب سے زیادہ پریارٹی معیشت پر دی گئی ہے، باقی چیزوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے سیلاب آ گیا کتنا اچانک، مطلب ایک بہت بڑی اس کی وجہ سے آفت ہے۔ سردار صاحب یہ بتائیں، یہ جو ہم امداد دے رہے ہیں بیرونی ممالک سے، جیسے چائنا بھی دے رہا ہے اور ادھر بھی جنیوا میں بھی کافی چیز، تو یہ ہم نے واپس نہیں کرنی، واپس بھی تو ہم نہیں کرنی ہے، تو ان کی واپسی کا پھر ہم کیسا ہے، اس کا کیا طریقہ ہوگا، کچھ سوچا ہم نے سر؟ دیکھیں جی واپسی کا تو انویسٹمنٹ ہوگی، جو جاب کریٹ ہوں گے اس سے انکم بھی ہوگی، ریونیو بھی اکٹھا ہوگا، واپس بھی تو دینا ہے جہاں تک، تو اس کے لیے یعنی جو جس مقصد کے لیے اگر یہ جو قرضے وغیرہ لیے جائیں گے تو اس پر خرچ ہوں گے، تو اسی سے انشاءاللہ پھر واپسی بھی ممکن ہو سکے گی، اور اس کے لیے لوگوں کو روزگار ملے گا، ایک چیز اس سے گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوتا ہے، ریونیو اکٹھا ہوتا ہے۔ اب لوگ بے روزگار ہیں آلریڈی، روزگار تو ملے گا سردار صاحب، لیکن انڈسٹری جو بند ہے، ان قرضوں کی مد میں تو مہنگائی اور بڑھے گی، پھر ہم اور مشکل میں میں تو سمجھتا ہوں کہ دھس جائیں گے۔ دیکھیں جی مشکل میں تو، لیکن ایک معیشت کا پیا چلتا رہتا ہے تو اس سے انکم بھی تو ہوتی ہے۔ اب یہ ساری وجہ جو ہو گئی ہے کہ اس وقت تک یعنی جو سابقہ ایک پالیسی رہی ہے تو انویسٹمنٹ یہاں نہیں کرنے دی، حالات اس قسم کے تھے کہ لوگوں کو صرف ایک انتقامی اس کا شکار بنایا گیا ہے، چاہے کوئی بھی تھا، سیاستدانوں کو تو خیر وکٹمائز کیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو انویسٹر تھے ان کو بھی ڈرایا گیا، اس کے ساتھ جو بہت سارے لوگ تھے، سردار صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ بہت زیادہ انویسٹر جو ہے وہ تو ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، جس طرح نوجوان ڈگریاں لیے بیرونی ممالک چلے گئے، یہی سب سے بڑی وجہ ہے نا جی ان کے لیے، وہ اس لیے چھوڑ کر گئے ہیں کہ انہیں کوئی تحفظ نہیں تھا، ان کا یعنی کوئی شورٹی نہیں دی جا رہی تھی، یہی ہو رہا تھا، کسی کا پیچھے نیب کو لگا دیا، ایف آئی اے کو لگا دیا، مختلف اس طریقے سے باتیں ہیں۔ سردار صاحب یہ دیکھیں تو یہ جو چیزیں ہیں نا جی، ایک چیز سردار صاحب آپ کو پتہ ہے
کہ سب سے پہلی چیز ملک میں امن قائم کرنا ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ جہاں اگر کوئی بھی انویسٹر ہوتا ہے اس کی جو انویسٹمنٹ جو کر رہا ہے اس کے تحفظ کی ضمانت ہوتی ہے، تو وہ جب تک نہ ہو۔ آپ عدم استحکام کی بات کریں تو اگر بات ہم کریں تو پچھلے 8 ماہ سے نیب کے تو پر کٹ چکے ہیں، نیب تو اب کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتی، آپ کی حکومت میں تو نیب، تو پھر کیوں انویسٹر اب کیوں جا رہے ہیں سر؟ اب تو خیر کوئی جا رہے کوئی آ بھی تو رہے ہیں نا جی، جس طریقے سے سعودی حکومت نے اپنی طرف سے جو مطلب یہ آفر کی ہے، اس طرح چائنا جو سی پیک پہلے بند تھا، اب انشاءاللہ سی پیک دوبارہ بحال ہو رہا ہے، وہ بھی آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہم نے جو سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے جنیوا کنونشن میں، وہاں پر الحمدللہ ایک اچھی مدد کا اعلان جو ہوا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب اور چائنا دونوں یہاں انویسٹ کریں گے، آپ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل دونوں کریں گے؟ دونوں کریں گے۔ کس سیکٹر میں کریں گے سر؟ دیکھو مختلف سیکٹر ہیں، جو ایگریکلچر سیکٹر بھی ہے، اس کے ساتھ انڈسٹری کے مختلف سیکٹر ہیں بہت سارے، جو آلریڈی اگر چائنا کے ساتھ جو معاہدے ہوئے تھے پچھلے 4 سال عمران خان صاحب کے دور میں، 4 سال میں بالکل بند رہا ہے، کسی جگہ نہیں ہوا۔ اگر وہ جاری رہتا تو یہاں مختلف جو جاب کریٹ ہوتے رہتی، لیکن سردار صاحب آپ کی حکومت نے بھی آتے ہی ایل سیز بند کر دی ہیں، جس کی وجہ سے انویسٹر باہر بھاگ رہا ہے۔ نہیں، اس وقت یہ ضرور ہے، بالکل آپ صحیح فرماتے ہیں، ڈالر مل نہیں رہا ملک میں اس وقت یعنی مشکلات ضرور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن انشاءاللہ اس میں مزید بہتری آنے کے امکان۔ ڈالر کدھر چلا گیا؟ ڈالر کون یہاں سے خرید کے لے گیا؟ ڈالر نہیں نظر آ رہا اس ملک میں۔ ڈالر بس زیادہ تر باہر ہی لے جا رہے ہیں لوگ، لیکن اس وقت مطلب اس کے لیے بھی جو انتظام کیا جا رہا ہے، کنٹرول بھی کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ بیر کس کے لیے لے کے جاتے ہیں؟ کون ہے سر ان کا بیر؟ اگر یہاں سے لے جاتے ہیں تو یہ تو زیادتی نہیں ہے ملک کے ساتھ سر؟ یہ تو زیادتی ہے جی، بالکل زیادتی ہے، اور جو مطلب کوئی محب وطن شخص تو یہ نہیں کر سکتا، جو بھی ہے مطلب وہ تو باہر سے لانا چاہتا ہے ڈالر مزید لانے بیر سے تو سر میں تو کہتا ہوں بیر سے ڈالر کے ساتھ ساتھ آپ میاں نواز شریف صاحب کو بھی آنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی آئیں گے تو آپ کی پارٹی میں مزید جان پڑے گی، ورنہ آپ کی پارٹی کمزور ہے، بے شک آپ مانیں یا نہ مانیں۔ تو کچھ آپ کو اندازہ ہے سر میاں صاحب کب واپس آئیں گے؟ انشاءاللہ میاں صاحب جلدی واپس آئیں گے، انشاءاللہ جلدی واپس آ جائیں گے انشاءاللہ، کافی حد تک مطلب ان کے انتظامات ہو چکے ہیں۔ سردار صاحب آپ کو سمجھ نہیں لگتی کہ آپ کی پارٹی کو اس نہج پہ پہنچانے یا کمزور کرنے میں پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتوں میں سے زرداری صاحب ہیں جو کہ پی ڈی ایم کو ہیڈ بھی کرتے ہیں، لگتا ہے بظاہر ان کے فیصلوں سے کہ وہی ہیڈ کر رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آپ سے غلطی ہوئی ہے یا آپ ان کی وجہ سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں؟ نہیں، جہاں تک وقت کی ایک ضرورت تھی تو اس میں پی ڈی ایم کا بڑا اچھا رول رہا ہے، اور سارے مطلب متحد ہوئے ہیں۔ دیکھو پھر ہماری پارٹی کی طرف سے ایک بڑی اچھی آفر آئی تھی کہ میثاق معیشت کیا جائے تمام پارٹیوں کے ساتھ، اگر اس وقت گورنمنٹ مانتی تو سارا کچھ اچھا ہوتا۔ تو آپ کے خاص کر اگر بات کی جائے، جیسے آپ صوبہ ہزارہ کے تحریک کے چیئرمین بھی ہیں، تو ادھر تو پیپلز پارٹی ہمیں نہیں نظر آتی، ویسے ان سے آپ کو جو آپ نے اتحاد کیا اس کے پچھتاوا ہو رہا ہے کہ آپ مطمئن ہیں کہ ٹھیک ہے؟ نہیں، میرے خیال میں تو ذاتی طور پر کہوں گا کوئی پچھتاوا نہیں ہو رہا۔ آپ اس لیے بھی کہتے ہیں چونکہ اگر بات کی جائے سردار محمد یوسف صاحب کی، تو سردار محمد یوسف صاحب کی صوبہ ہزارہ میں ایسی پوزیشن ہے جیسے کراچی میں بھائی لوگوں کی ہے، جس طرح ان کا ہولڈ ہے اسی طرح سردار یوسف صاحب کا بھی ہولڈ ہے، میاں نواز شریف صاحب مانتے ہیں، عوام مانتی ہیں۔ سردار صاحب اس کے پیچھے کیا راز ہے کہ وہاں پہ آپ نے، میں نے دیکھا آپ بڑگراؤں سے بھی جا کے الیکشن لڑے، آپ ہر جگہ سے الیکشن لڑتے ہیں اور آپ جیت جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ سردار صاحب یہ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور دوسری بات ہے کہ میں عوامی شخص ہوں اور میرا مقصد ہے عوام کی خدمت کرنا، اور الحمدللہ میں جدھر بھی جاتا ہوں میرا ڈائریکٹ عوام کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں، کسی کو مطلب یہ ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی کہ ان سے کام لینے کے لیے کہنے کے لیے کوئی مشکلات ہوگی۔ تو اس وجہ سے ایک عوامی نمائندہ بھی عوام کے ساتھ جو رابطہ رکھتا ہے، تو ہزارہ کے اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں نے مجھ پر اعتماد بھی کیا ہے، کئی دفعہ، ایک نہیں کئی دفعہ کیا ہے۔ صوبہ ہزارہ ہماری تحریک چلی ہے، اس میں مختلف پارٹیاں ہیں ساری، اس میں مسلم لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، اسی طریقے سے جماعت اسلامی ہے، جے یو آئی ہے، اور اسی طرح ریجنل پارٹی جو چھوٹی مقامی ہیں، ان سب نے متفقہ طور پر مجھے جو صوبہ ہزارہ تحریک سپریم کونسل کا چیئرمین بنا۔ اگر نون لیگ یا حکومت مرکز اور کے پی میں آئی تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہزارہ جو صوبہ بن جائے گا؟ انشاءاللہ ہماری کوشش، ہمارا تو پہلے ہی بل جمع ہوا ہے یہاں پر، اور وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس ہے،
اس کے لیے ہماری کوشش سردار صاحب، سینٹ میں میرا آپ بھی اور سے قومی آخری اسمبلی میں۔ سوال ہے، جب آپ وفاقی وزارت میں رہے مذہبی امور میں، تو اس وقت کرپشن کی روک تھام کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے؟ میں نے تو اپنی منسٹری میں سب سے پہلے یہ بات کی، ایک تو میں نے سب سے پہلے جو حاجیوں کا جو اکاؤنٹ تھا وہ میں نے شریعہ اکاؤنٹ میں کر لیا تھا، اس میں سے کوئی بھی منافع نہ لے سکے کسی قسم کا، اور جو ٹیم ہمیں ملی الحمدللہ وہ بھی بڑی اچھی ملی تھی اس وقت تو، اور وہاں پر جتنے بھی ڈائریکٹ ہم نے چاہے وہ بلڈنگیں کرائے پر لی یا ٹرانسپورٹ ہائر کی یا اس کے ساتھ مختلف جو بھی اس کے متعلق چیزیں تھیں وہ میں ڈائریکٹ دیکھتا تھا، اور اس کے ساتھ جو ہماری ٹیم بھی ہوتی تھی اس میں وہ اس کو چیک اینڈ بیلنس کا ایک سلسلہ بھی تھا، تو الحمدللہ اس میں کافی حد تک کنٹرول ہوا، اسی وجہ سے ریٹ بھی کم ہوئے کم ہوئی۔ سردار صاحب، بہت اچھا آپ سے پروگرام ہوا، آپ آخر میں دعا کرواتے ہیں اس ملک کی بہتری کے لیے، چونکہ بہت اچھا آپ سے پروگرام ہوا، آپ نے وقت بھی دیا، سارے جی مل کے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس ملک کو بے یار و مددگار اس قوم کی غیبی مدد فرما، آمین۔ اے باری تعالیٰ اس قوم کو، اس غریب عوام کو مہنگائی کے اس طوفان سے نجات عطا فرما، آمین، سارے کہیں آمین۔ اے الہ العالمین، ملک و قوم کو اس نیج پر پہنچانے والوں کو نشانی عبرت بنا، آمین ثم آمین۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔